لیٹنے سے کھانسی کا مطلب گلے کی خرابی سے کھانسی ہوتی ہے، تو اس کی دو دوائیں ہیں، فائٹولاکا 30 اور لیکسس 30، علامات کے مطابق دے دیں یا ان دو دواؤں کا میرا کمبینیشن ہے وہ دے دیں۔ اسی طریقے سے ایڈز کی جو بیماری ہے اس کی بھی یہ دوا ہے، پلسٹیلا دے دیں، اس میں بھی ہمیں بخاری ملتا ہے، تو بخار کی دوا اور پلسٹیلا دے دیں تو ایڈز کی بیماری کیور ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک، یعنی کہ والو بلاک ہو رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ہارٹ پہ اٹیک، یہ ہارٹ پہ اٹیک کی بھی دوا ہے۔ جب مختلف ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد مریض سب کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو ہارٹ پہ اٹیک ہوا تھا، اور ہمارے پاس جب کوئی ایسا مریض آتا ہے تو ہم اس کو علامات کے حساب سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہارٹ پہ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہے، پلسٹیلا دیتے ہیں، اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب آئے کہنے کہ مجھے دمہ ہے، تو میں نے حضرت آپ کو ہوتا کیا ہے؟ میں ہمیشہ مریض سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے میں بات نہیں کر سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں انڈا نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں، مطلب انہوں نے کئی چیزیں انہوں نے بتائیں۔ میرے کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ گیس پھنس رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے سانس کی۔ میں نے ان کے بعد پہ قطرہ ڈالا، ان کو جو ڈکاریں آنی شروع ہوئی ہیں، ڈکاریں آتے آتے ایسے آرام آ گیا کہ جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ میں نے خود کہنے لگے کہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا اور آپ کو تکلیف کس سے ہوتی تھی؟ کہنے لگے میں چل نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ چل کے بھی دیکھ لیں۔ خیر وہ چلے، بھاگے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے تھوڑی دیر کی دوا دی اور ماشاءاللہ وہ دوبارہ نہیں آئے اور ٹھیک ہو گئے وہ۔ اسی طریقے سے ایک مریض آیا، اب میں اس سے بات کر رہا ہوں وہ روئے جا رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں روئے جا رہا ہے۔ ارے بھائی آپ مجھے کیفیت بتائیں گے، تکلیف بتائیں گے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ روئے روئے جا رہا ہے۔ ایک دم مجھے پلسٹیلا کی طرف دھیان گیا، میں نے ان کی زبان نکلوا کے قطرہ ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان سے میں نے کہا کہ ہاں بتائیے کیا حال ہے؟ تو اس کے باوجود ان کا رونا ہی بند ہو گیا۔ اب جو جتنے لوائقین ان کے ساتھ آئے تھے وہ سب حیرت کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو کیا ہو گیا؟ یہ تو اچھے خاصے رو رہے تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ ہومیوپیتھک اگر پراپر دوا مل جائے ایسا کوئی کام کرتی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔ پلسٹیلا سر درد یعنی میگرین کی واحد دوا جو فوراً درد کو آرام دیتی ہے۔ پیناڈول کا نیبل بدل میں مریضوں سے یہی کہتا ہوں کہ پیناڈول نہ کھائیں، اس کی جگہ پلسٹیلا کھا لیا کریں، کچھ دن کھا لیں، درد کافی دن کے لیے آرام آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس درد کی کاز کو تلاش کریں تو ہمیں بخار ہی ملتا ہے۔ بخار جب بگڑتا ہے معدے کو خراب کرتا ہے، سر کے درد کا سبب بنتا ہے۔ اگر مریض اس درد کو کیور کروانا چاہے تو پہلے بخار کی دوا، دوسرے نمبر پہ اگر گردے میں انفیکشن ہو گئی ہے تو یوریبیت، اور تیسرے نمبر پہ پلسٹیلا دے دیں، تقریباً 1 مہینہ دے دیں، مریض پرماننٹلی کیور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا پتا نکال دیا جاتا ہے، پلسٹیلا اس سسٹم کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پتے کی وجہ سے جو چکنائی ہضم نہیں ہوتی ہے، پلسٹیلا اس کا تریاک ہے۔ یا جن لوگوں کو چکنائی ہضم نہ ہو، اس کے کھانے سے جلن ہو، بھاری پن ہو، تو ایسے لوگ پلسٹیلا کی ایک خوراک کھا لیا کریں، فوراً بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل فروزن شولڈر ہو رہے ہیں، فروزن شولڈر کے حساب سے دو درد، سیدھے ہاتھ میں اگر درد ہو تو پلسٹیلا اس کی پراپر دوا ہے، الٹے ہاتھ میں اگر درد ہو تو آیوڈیم 30 اس کی پراپر دوا ہے۔ ایسے مریضوں کا ہاتھ اوپر نہیں جاتا، پلسٹیلا 30 دیتے ہیں، ہاتھ بھی اوپر جانے لگتا ہے اور درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اندرونی حصص سے سیلان خون ہو جو منہ سے بھی آتا ہے یا پوٹی سے بھی آتا ہے یا دونوں جگہ سے آ سکتا ہے، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آنت پھٹنے سے یہ خون آتا ہے، پلسٹیلا دینے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ ایسے کتنے مریض ہیں جو اسپتال یا ڈاکٹرز ان کے مختلف ٹیسٹ کرا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کی مناسبت سے ایک صاحب پوسٹ ماسٹر تھے تو وہ اس کو پائلز سمجھ رہے تھے، ڈاکٹر بھی اس کو پائلز کہہ رہے تھے، تو انہوں نے 3-4 آپریشن کرا لیے لیکن خون پھر بھی بند نہیں ہوا۔ تو جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ نے جو آپریشن کراتے تھے آپ کو مسے سے خون آتا تھا؟ کہنے لگے اندر مطلب آتا تھا۔ تو میرا ان کا سوال ایسے مریضوں سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب مسے سے خون آئے گا تو مسے میں جلن ہوگی، درد ہوگا، اگر پانی کی طرح خون آ رہا ہے تو اس کا مطلب اندر سے خون آ رہا ہے، اور اس کی پراپر دوا ہے پلسٹیلا 30۔ مریض کو دائمی نزلہ ہے، بخار ہے، تو آپ پہلے نمبر پہ BQ دیں یا وائرابیٹ دیں علامات کے مطابق، دوسرے نمبر پہ کالی بائی کورمیکم 30 دے دیں۔
اگر مریض کو دھول مٹی سے چھینکیں آتی ہیں یا ٹھنڈ سے چھینکیں آتی ہیں، الرجی کا بھی مریض ہے، پھر آپ کا نسخہ ایسے بنے گا، پہلے بی کیو یا وائرابیت 15 منٹ کے بعد پالیبائکورمیکم 30 اور 15 منٹ کے بعد کیٹرا، جو میرا کمبینیشن ہے 3 دواؤں کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک پیشنٹ ہے، عمر ہے تقریباً اس کی 46 سال اور وزن بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بلغم بھرا ہوا ہے چھاتی میں بہت زیادہ، اتنا بلغم ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بلغم اس کا خود بخود کھنگارنے پہ یا اس طرح حلق میں آ جاتا ہے، پھر اسے پھینکنا پڑتا ہے، اور گلا اس کا اتنا خراب ہے کہ اسے ڈاکٹرز نے بولنے سے منع کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی میڈیسن ہو تو پلیز شفقت فرمائیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ڈائبٹک نہیں ہے لیکن یہ ہے ویٹ بہت زیادہ ہے، اور پروفیشن کے حساب سے جو ہے صافی ہے۔ مہربانی کیجیے گا کوئی میڈیسن بتائیے گا سر، تھینک یو۔ اگر بچے کو بخار ہے، جسم پہ پسینہ زیادہ آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، پھر تو آپ وائرابیت ضرور دیں، ورنہ کیمومیلا کی بھی علامت میں ماتھے پہ پسینہ ہے۔ 1.5 سال کے بچے کو جو موشن ہوتے ہیں وہ پھٹکی والے ہوتے ہیں، جسے ہم دانتوں کے دست بھی کہہ سکتے ہیں، تو اگر اس میں پھٹکیاں ہیں تو کیمومیلا 30 اس کی پراپر دوا ہے۔ اگر کوئی اور دوا دیتے ہیں تو بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے دست رکتے بھی نہیں ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر یہ ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کو سر تقریباً 6 ماہ سے موشن ہے، اور انہوں نے پورے پاکستان کا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے نا سر اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے۔ اب اس کو سر موشن بالکل نہیں ٹھیک ہو رہے، اور یہ اس کی ماں کی ہسٹری ہے، اور سر اس کو ویرابیتھ اور آرسینک البم اور کلکیری کار والی علامتیں اس کے اندر ہیں۔ سر ایک ساتھ ان کی شروع کر دیں یا اس میں یہ میڈیسن ان کو کیسے ترتیب دیں سر، اس کے لیے رہنمائی کر دیں، یا اور اس میں کوئی میڈیسن ہے تو سر ایڈ کروا دیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہے سر، اس کے لیے رہنمائی چاہیے۔ بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ سینے کی گلٹی اگر پتھر کی طرح سخت ہے، سلیسیا 30 دوا ہو سکتی ہے۔ بریسٹ کینسر کی جو گلٹی ہے اس میں فلورک ایسڈ 30 کے ریزلٹ اچھے ہیں، ایسی مریضوں کے بال کے 2 منہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بچے میں اگر کیلکیا کارپ کی علامات مل رہی ہیں، مثلا پیٹ ٹھنڈے رہتے ہیں، یا پوٹی کا پہلا ایسا سخت ہے خشک ہو، یا انڈے کی خواہش زیادہ ہوتی ہو، یا انڈا کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ ایک اور علامات ہے کہ ایسے بچے مٹی کی خواہش زیادہ کرتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ علامات اگر ملتی ہے بچے میں تو وہ کیلکیا کارپ دیں، اور بخار کو بھی مائنڈ کریں، بی کیو کرولی وائرابیت تینوں سے کوئی ایک کمبینیشن علامات کے مطابق دیں۔ پہلے نمبر پہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد کیلکیا کارپ دیں، اور دیکھیں 1 مہینے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اور 1-2 سوال تھے، مشورے تھے۔ ایک تو بچہ ہے چھوٹا، جب اس کے دانت گرے ہیں، دودھ والے دانت، تو اس کے بعد اس کا کوئی سال سے زیادہ وقت گزر گیا، دوبارہ دانت آئے نہیں اس کے، تو اس کے لیے کیا نسخہ ہو سکتا ہے جی؟ آپ تھوجا 30 دے دیں، اور آج ان کا پیٹ پھولنا نہیں چاہیے، ان سے کہیں کہ کچھ دن میں افطاری کے بعد لے لیں، سونے سے پہلے لے لیں، اور سحری میں لے لیں 1 خوراک۔ اگر 1 دن کے بعد کل بھی اگر پیٹ پھولے تو آپ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔